وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم یہ کتاب نازل شدہ ہے رحمان رحیم کی طرف سے۔ یہ آج جو ہمارا درس تراویح ہے یہ سورہ حامیم السجدہ کے موضوع پر ہے۔ سورہ حامیم السجدہ اس کو سورہ حامیم السجدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ مسلسل 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ ایک سورہ مومن ہے جو اس سے پہلے ہے، دوسری یہ سورت اور تیسری سورۃ الشورى یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور چوتھی سورۃ الزخرف وہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، پانچویں سورۃ الدخان وہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، چھٹی سورۃ الجاثیہ وہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور ساتویں سورۃ الاحقاف یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ حامیم سے شروع ہونے والی ان 7 صورتوں میں جو باقی 6 صورتیں ہیں ان کے اندر کوئی سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت ان 7 صورتوں میں سے صرف اسی ایک صورت میں ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ حامیم السجدہ رکھا گیا، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ حامیم سے شروع ہونے والی صورت ہے جس میں سجدہ آتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ کا تذکرہ، ایمان بالرسالت کا تذکرہ، ایمان بالآخرت کا تذکرہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بیان، یعنی اس کے اندر ایمانیات کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع کے اندر ہی وہ بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی کافر لوگ آئے
اور انہوں نے اپنے اپنے نبی کو جو جھٹلایا تو اس کے اندر انہوں نے مین وجہ یہی بیان کی کہ ہماری طرح کہ تم بشر ہو تو تم نبی رسول کیسے ہو سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں رسولوں نے ان کو یہی جواب دیا کہ تمہاری طرح کہ ہم بشر تو ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے اور تمہارے درمیان ایک فرق رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور تمہارے پاس وحی نہیں آتی۔ ہم اللہ کے رسول ہیں، تم اللہ کے رسول نہیں ہو۔ تو گویا کہ ایک بہت بڑا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ نبی انسان ہونے کے ناطے سے، آدمزاد ہونے کے ناطے سے اور بشر ہونے کے حوالے سے وہ عام انسانوں کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن نبی رسول کا جو مرتبہ اور جو مقام ہوتا ہے وہ زیادہ اور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جنس کے ایک ہونے سے مرتبے کا ایک ہونا لازم نہیں آتا۔ اب دیکھیں نا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر اب ہیں تو دونوں انسان، لیکن یہ ہے کہ جو مرتبہ اور مقام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تو نہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی طرح ہیں تو بشر، ہیں تو انسان، لیکن یہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد جو سب سے زیادہ افضل درجہ ہے، سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام ہے، وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو سارے باقی صحابہ کا وہ مقام نہیں، تو ہیں تو سارے صحابہ ہی بشر اور سارے صحابہ انسان، لیکن یہ ہے کہ آگے ان کے مرتبے میں اور مقام میں اور شان میں فرق ہے۔ تو جنس کے ایک ہونے سے مرتبے اور مقام کا ایک ہونا لازم نہیں آتا۔ ہم جب یہ بات لوگوں کے سامنے کہتے ہیں نا جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور آپ انسان ہیں، آدمزاد ہیں، تو بعض لوگ ہمیں اس حوالے سے گستاخی کی یہ بات ہمارے ذمہ لگا دیتے ہیں، دیکھیں جی یہ کتنے بڑے گستاخ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ اپنے جیسا بشر کہنا گستاخی ہوتا تو قرآن مجید کے اندر تو کتنی آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ نبی وہ ہوتا تو بشر ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی کے پاس وحی آتی ہے، باقی لوگوں کے پاس وحی نہیں آتی۔ اس کے بعد پھر اسی صورت کے اندر آگے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے اس زمین اور آسمان کے پورے نظام کو ہم نے 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ فرمایا ان میں سے جو پہلے 2 دن تھے نا، ان 2 دنوں کے اندر اللہ نے زمین کے اندر پہاڑ گاڑے اور اللہ نے اس کے اندر برکتیں رکھیں اور اس میں قدرتی وسائل رکھے۔ فرمایا یہ پہلے 2 دن جو تھے، اور اس کے بعد پھر یعنی بعد والے 2 دن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 دنوں میں زمین بنائی اور بعد والے 2 دنوں میں اللہ نے زمین کے اندر جو معدنیات ہیں، جو قدرتی وسائل ہیں،
جو قوتیں ہیں، خزانے ہیں، وہ سارا اللہ نے بعد والے، تو یہ 4 دن ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اگلے 2 دنوں میں اللہ نے آسمان کو بنایا، تو یہ 6 دنوں کے اندر زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کے اندر کتنے ہی مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ نے اتنا فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، لیکن اس کی جو ڈیٹیل ہے اور اس کی جو تفصیل ہے وہ اللہ نے سورہ حامیم السجدہ میں بیان کی ہے۔ فرمایا اس کے بعد یہ ہے کہ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ 12 نمبر آیت ہے کہ ہم نے آسمان کو مزین کیا چراغوں کے ساتھ، اور ہم نے وہ جو چراغ ہیں نا آسمان کے ستارے، ان کو ہم نے بنایا نمبر 1 چراغ کے طور پر، اور یہ حفاظت کرنے کے لیے ہیں، یعنی اگر کوئی شیاطین وہ آسمان کے قریب آسمان کے راز چرانے کے لیے جائیں گے تو وہاں سے ان کے اوپر شعلہ پڑے گا۔ اور تیسرا ستاروں کا ایک فائدہ اللہ نے بیان کیا، وہ یہ کہ یہ ستارے جو ہیں یہ لوگوں کے راستے کا سبب بنتے ہیں، راستے کی رہنمائی ہوتی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ ستارے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان ستاروں کی گردش سے سارا دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور یہ گردش ایام جو ہے، یہ ستاروں کی گردش جو ہے، اس سے یہ سارا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ نجومی جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ستاروں کی وجہ سے ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ستاروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا عقیدہ کفر والا عقیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یعنی حدیبیہ کے مقام پر فجر کی نماز پڑھائی، اور اس رات بارش ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ آج رات بارش جو ہے یہ فلاں اور فلاں ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اس نے آج کی صبح کفر کے حالت میں کی۔ اور جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ آج کی رات جو بارش ہوئی ہے وہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے، تو اس نے اپنی صبح ایمان کی حالت میں کی۔ تو گویا ستاروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان ستاروں کی گردش سے یہ لوگوں کے حالات معلوم ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط اور بے بنیاد عقیدہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ الدخان میں ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ جو کافر ہیں، یہ مجرم ہیں، ملحد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سامنے جب کھڑا کرے گا تو پوچھے گا یہ جرم تم نے کیے، تو انسان انکار کرے گا۔ فرمایا اس وقت پھر کیا ہوگا کہ ان لوگوں کے جو چمڑے ہیں وہ ان کے خلاف وہاں گواہی دیں گے کہ ہاں یا اللہ یہ جرم، یہ فلاں گناہ ہم سے ہوا ہے۔ تو جب چمڑے بول پڑیں گے تو اس وقت پھر یہ انسان اپنے چمڑوں سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم آج ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اس ذات نے آج بلا دیا کہ جو ہر چیز کو بلا سکتا ہے، یعنی جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو بولنے کا حکم دے تو وہ چیز بول سکتی ہے، وہ پتھروں کو بولنے کا حکم دے تو پتھر بول سکتے ہیں۔ تو اسی ذات نے آج ہمیں بھی بولنے پر یعنی مجبور کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر چونکہ قادر ہے، لہٰذا اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم دیا تو ہم بول پڑے۔
فرمایا کہ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے نا، یہ اپنے کانوں سے اور اپنی آنکھوں سے اور اپنے چمڑوں سے چھپ کر اس وجہ سے گناہ نہیں کرتے تھے کہ یہ کہیں قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہ نہ بن جائیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کا اللہ کے بارے میں عقیدہ ہی یہ بن چکا تھا کہ اللہ کون سا ہمارے معاملات کو جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا ان کا غلط عقیدہ تھا۔ فرمایا کہ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ تم تو یہ عقیدہ بنا بیٹھے تھے کہ ہم جو بہت زیادہ کام کرتے ہیں اللہ کو ان ہمارے کرتوتوں کا اور ہمارے گناہوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ایک ایک چیز سے آگاہ اور آشنا ہے۔ درختوں کے پتے جو زمین پر گرتے ہیں اللہ تو ایک ایک پتے کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ اس پتے نے کب گرنا ہے، کب گرا ہے، اور پوری کائنات کی ایک ایک چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی جو تمہارا اللہ کے بارے میں گمان تھا اور یہ غلط گمان تھا کہ اللہ ہمارے کاموں کو نہیں جانتا، فرمایا اسی وجہ سے تم بے دریغ اور بے دھڑک اور دلیر ہو کر گناہ کرتے رہے، اور اسی غلط گمان نے اللہ کے بارے میں جو تمہارا غلط گمان تھا، اسی غلط گمان نے آج تمہیں ہلاک کیا اور آج تم جہنم کے مستحق بنے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ اس کی 26 نمبر آیت میں یہ بیان فرمایا کہ کافروں نے یہ کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، بلکہ اس کے اندر شور مچاؤ اور اس کے اندر شور و غل کرو، اس لیے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں، یا ابو بکر صدیق قرآن پڑھیں، یا عمر فاروق قرآن پڑھیں، یا عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پڑھیں، یا اور دیگر صحابہ کرام علی رضی اللہ عنہ قرآن پڑھیں، تو فرمایا جب یہ قرآن پڑھے نا تو تم اس وقت شور مچایا کرو تاکہ تمہارا پلڑا وہ بھاری رہے اور تم غالب رہو۔ یہ ان کافروں نے باقاعدہ ایک مہم لانچ کی کہ اس قرآن کے تلاوت کے موقع پر شور و غل کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ وہ کافر جو تھے وہ اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے باقاعدہ کئی کمیٹیاں بنائی ہوئی تھیں، لوگوں کو روئی پکڑا دیتے کہ یہ اپنے کانوں میں روئی ڈال لو، جو نو وارد باہر سے مکہ میں آتا، اور اس کو کہتے نعوذ باللہ، مکہ کے اندر ایک شخص ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، کہ وہ شخص جو ہے وہ مجنون ہے، لہٰذا تم جو ہونا یہ روئی اپنے کان میں ڈال لو، کہیں اس کی کوئی بات تمہارے کان میں نہ پڑ جائے۔ اب وہ جو باہر سے آنے والا وہ بڑا حیران ہوتا، تو ان آنے والوں میں سے ایک زماد بن سالبہ بھی تھا جو اپنی قوم کا سردار تھا، تو وہ جب مکہ میں داخل ہونے لگا اس کو بھی وہاں کھڑی کمیٹی نے وہ کہہ دیا کہ یہ روئی اپنے کان میں ڈال لو۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ جی مکہ میں ایک ایسا شخص ہے، کہنے لگا میں سردار آدمی ہوں، دانا ہوں، قوم کا لیڈر ہوں، بھلا اگر کوئی ایسا شخص ہوگا وہ بات کرے گا تو مجھے اتنا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ آدمی اس کی بات میں نے سننی ہے یا نہیں سننی، تم اس بارے میں مجھے کیوں مجبور کر رہے ہو؟ وہ کہتے نہیں آپ یہ روئی رکھ لیں، تو وہ کہتا نہیں میں نہیں رکھنا چاہتا۔ انہوں نے زبردستی اس کے کان میں روئی ڈلوائی، تھوڑا سا آگے جا کر اس نے روئی پھینک دی اور کہنے لگا
کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ شخص پاگل ہے یا نہیں ہے، مجنون ہے یا نہیں، لیکن یہ زبردستی لوگوں کے کانوں میں روئی رکھوانے والے جو ہیں نا، یہ مجھے ضرور پاگل دکھائی دیتے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں ایک رویہ یہ کافروں کا تھا جنہوں نے کہا کہ قرآن سنو ہی نہ۔ دوسرا رویہ قرآن مجید کے بارے میں وہ یہودیوں کا تھا کہ جنہوں نے کہا کہ قرآن مجید سن لو، لیکن جب بات آئے گی نا عمل کرنے کی تو مانو نا، یعنی سن لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اب یہ دوسرا رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو وہ سن لیتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ تیسرا ایک رویہ قرآن مجید کے بارے میں وہ رویہ ہے یعنی منافقین کا، اور یہ منافق جو تھے یہ کیا کرتے تھے کہ قرآن کو سن لیتے تھے اور اس کے بعد آگے اگر ماننے والی بات ہوتی تو مان لیتے، اگر ان کے مزاج کے مطابق ہوتی تو وہ اس بات کو مان لیتے، اور اگر وہ ان کے مزاج کے خلاف ہوتی تو نہ مانتے۔ یعنی جس طرح وہ ایک مثال مشہور ہے کہ یہ جو منافق تھے یہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر تھے، آدھا مان لیتے تھے اور آدھی باتوں کا انکار کر دیتے، میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ منافقوں کا یہ حال تھا۔ تو پہلا جو رویہ دیا وہ کافروں نے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن سنو ہی نہ بلکہ شور مچاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں قرآن میں فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو نالائکو غور سے سنا کرو، شور نہ مچایا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب ہمارے کئی بھائیوں نے یعنی اس آیت کو سورۃ الفاتحہ کے نہ پڑھنے پر فٹ کر دیا، حالانکہ اس آیت کا جو شان نزول ہے، اس کا جو سیاق و سباق ہے اور اس کی جو یعنی اس کا اصل معنی ہے وہ تو کافروں کے اس رویے کا جواب ہے کہ کافروں نے کہا کہ قرآن پڑھا جائے تو نہ سنو، شور مچاؤ۔ اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو یہ ہے اندھی تقلید کا انجام کہ آیت کا مطلب کچھ اور ہے اور اس کا لوگوں کے سامنے مطلب کچھ اور بیان کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تین رویے، ایک کافروں کا رویہ سنو ہی نہ، ایک یہودیوں کا رویہ سن لو لیکن مانو نہ، تیسرا منافقوں کا رویہ سن لو، ماننے کی باری آئی تو کچھ مان لو کچھ چھوڑ دو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اور تیسرا ایک رویہ جو تھا وہ تھا اہل ایمان کا کہ انہوں نے کہا کہ جو اللہ نے اتارا ہے ہم وہ سارا ہی مانتے ہیں، کسی کا بھی ہم انکار نہیں کرتے۔ فرمایا کہ یہ رویہ جو ہے نا یہ اہل ایمان کا رویہ ہے کہ اہل ایمان نے یہ کہا کہ جو بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے تو ہم اللہ کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ سورہ النور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ ہیں ہدایت پر۔ تو پیارے بھائیوں یہ جو چار قسم کے رویے ہیں اس یعنی قرآن کے بارے میں، تو یہ چاروں میں سے جو پہلے تین رویے ہیں وہ غلط ہیں، اور چوتھا جو اہل ایمان کا رویہ ہے یہ اللہ کے ہاں ٹھیک ہے، باقی تینوں غلط ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا۔ فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ گمراہوں سے، کافروں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم یہ یعنی کیا دنیا میں کفر کرتے رہے؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے جو رہنما تھے، جو لیڈر تھے، جو ہمارے پیشوا تھے، جو ہمارے مرشد تھے، پیر تھے ہمارے، ہم جن کے مرنے مرتے تھے اور جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے اور جن کی بات کو فالو کرتے تھے، ہمیں انہوں نے دنیا کے اندر تباہ کیا، برباد کیا، ہم ان کی مان کر آج یہاں پہنچے۔ تو اس وقت وہ کہیں گے یا اللہ اب ہماری خواہش یہ ہے کہ تو ہمیں وہ ہمارے لیڈر، ہمارے پیشوا، ہمارے پیر و مرشد ہمیں دکھا۔ اللہ کہے گا کیا کرو گے؟ وہ کہیں گے ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے اور آج ہم اپنے غصے کا وہاں اظہار کریں گے کہ ان لوگوں نے ہمیں تباہ کیا۔ دنیا کے اندر یہ جتنے مرید ہیں وہ اپنے پیر کو پیچھا کرنے کے روادار نہیں اور اپنے پیر کے برابر بیٹھنے کے روادار نہیں، لیکن قیامت والے دن کیا کہیں گے کہ یا اللہ اگر آج ہمیں ہمارے وہ پیر، وہ مرشد، وہ پیشوا اگر آج ہمیں وہ نظر آ جائیں، کہیں مل جائیں، تو آج ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کے رکھ دیں گے۔ ہمیں ان کے اوپر اتنا غصہ ہے اور ان کے بارے میں ہمارے یہ جذبات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے وہ لوگ جو استقامت اختیار کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا نا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی اس بات پہ ڈٹ گئے، دنیا ادھر کی ادھر ہو گئی لیکن وہ اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے اپنے عقیدے پر استقامت دکھائی۔ بڑی بڑی آزمائشیں برداشت کرنا پڑی تو برداشت کر لی، بڑی بڑی مصیبتیں جھیلنا پڑی تو جھیل لی، بڑے بڑے مصائب ان کے سامنے آئے لیکن انہوں نے ان کی پرواہ نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنا عقیدہ نہیں چھوڑا، اپنی لائن نہیں چھوڑی، اپنی انہوں نے جو صحیح لائن ہے اس کو انہوں نے ترک نہیں کیا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے وہ موسیٰ علیہ السلام کے جو اوپر ایمان لانے والے جادوگر تھے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا کہ کلمہ انہوں نے پڑھ لیا اور اس کے بعد یعنی جتنی بھی ان کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے کر لیا لیکن انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ موسیٰ علیہ السلام، اصحاب کہف کا اللہ نے واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا کہ وہ چند نوجوان تھے جن کو اس وقت کے بادشاہ نے مجبور کیا تھا کہ مجھے رب مانو اور مجھے اپنا معبود تسلیم کرو، لیکن انہوں نے کہا نہ، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا خالق و مالک وہی ہمارا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہنوں بھائیوں کو چھوڑ دیا، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا اور اپنے گلی محلے چھوڑ دیے، نرم گرم بستر چھوڑ دیے، سارا کچھ چھوڑ کر انہوں نے جنگلوں اور غاروں کی زندگی کو پسند کیا اور بالآخر اللہ نے پھر اپنے ان بندوں کے ساتھ پیار کتنا کیا، 309 سال تک اللہ نے ان کو غار کے اندر سلا دیا اور اللہ ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا، لیکن مجال ہے کہ ان کے کوئی کپڑے خراب ہوں یا ان کا جسم گلا ہو یا ان کے اوپر کوئی ایسی ویسی بات، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی کمال حفاظت کی۔ یہ کون ہے جو اللہ کو رب کہہ کر اس بات پہ ڈٹ گئے؟ اللہ نے قرآن کے اندر اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا کہ وہ جو ایک بچہ کہ جس نے یہ بادشاہ کو کہا مجھے قتل کروانا چاہتا ہے،
تو ساری عوام اکٹھی کر اور ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑا اور سب کو کہہ کہ مجھے وہ یہ کہہ کر تیر ماریں کہ بسم اللہ رب حاضل غلام، اللہ کے نام کے ساتھ کہ جو اس غلام کا بچے کا رب ہے، میں ایمان لایا، اگر وہ یہ کہہ کر تیر پھینکے گا تب مجھے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب سارے لوگوں نے یہ بات کہی اور وہ سارے ہی اس کے ساتھ ایمان والے ہو گئے۔ اب انہوں نے زبان سے تو اچانک ہی نکالا تھا، لیکن بعد میں سارے اپنی بات پہ ڈٹ گئے۔ بادشاہ نے کہا کھائیاں کھدواؤ اور ان میں آگ جلاؤ۔ اب ان ساروں کو ایک ایک کر کے ان آگ کی کھائیوں کے اندر ڈالا جاتا، لیکن وہ سارے اس میں جا کر انہوں نے اپنی اپنی جانیں تو دے دی، لیکن اپنے منہ سے کہا ہوا وہ کلمہ حق جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ جناب بلال کا واقعہ، جناب صہیب رومی کا واقعہ، عمار بن یاسر کا واقعہ، اور اسی طرح اور کئی صحابہ کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد اپنی بات پہ وہ ڈٹ گئے۔ سیدہ سمیہ کا واقعہ، یہ سارے واقعات اس بات تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح یہ ہماری بات، ہمارا عقیدہ رکھنے والے جب ہماری بات پہ ڈٹ جاتے ہیں تو فرشتے ہم پھر ان پر نازل کرتے ہیں، پھر وہ آ کر ان کو خوشخبری دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ تم غم نہ کرو اور تم بالکل خوف نہ کھاؤ۔ فرمایا آگے کا خوف نہ کھاؤ، پیچھے کا غم نہ کرو، اور اس جنت پہ خوش ہو جاؤ کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ تم اپنے بڑے بڑے لاڈلے اور پیارے رشتہ دار عزیز و اقارب چھوڑ کے آ رہے ہو۔ فرمایا اب یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ ان کو تسلی دیتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو ان کے دوست بنا دیتا ہے۔ تو یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو کلمہ حق کہتے ہیں پھر اس پہ ڈٹ جاتے۔ کہتا ہوں وہی بات کہ سمجھتا ہوں میں جسے حق، کہ زہر حلال کو میں کبھی کہہ نہ سکا قند۔ یعنی اقبال نے یہ کہا ہے کہ جو مستقل مزاج لوگ ہوتے ہیں جو کلمہ حق کہتے ہیں پھر اس پر وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تمہاری جانیں خواہش کریں گی، اور جنت میں تمہیں وہ کچھ پرووائڈ کیا جائے گا جو تم وہاں سے یعنی مطالبہ کرو گے۔ فرمایا کہ یہ معمولی نہ سمجھنا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، نزلا من غفور الرحیم، یہ اس بخشنے والے اور مہربان کی طرف سے یہ مہمان نوازی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آیا اور وہ آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایک ایسی بات بتائیں کہ میں آپ کی اس بات پر عمل کروں اور عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ ویسے تو دین اسلام بہت لمبا سلسلہ ہے، تو سارے دین اور سارے اسلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا میرے بس میں نہیں، کوئی مختصر سی بات بتائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے صحابی، تو نے یہ کہا ہے نا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جو اتنی جامع ہو کہ میں اس پر عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد اس پہ ڈٹ جا۔ اب اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے کہ جو اللہ کہے گا پھر اس پر عمل بھی کرنا۔ اب اللہ کہتا ہے نماز پڑھ، تو ایک آدمی یہ تو کہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں لیکن نماز نہ پڑھے تو اس کا اللہ پر ایمان ٹھیک ہی نہیں ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ تیرے پاس استطاعت ہے تو تو حج کر،
اور اگر کوئی آدمی اللہ پر ایمان بھی لاتا ہو اور اس کے پاس استطاعت بھی ہو تو پھر وہ حج بھی کرے گا. اگر حج نہیں کرے گا تو اس کا اللہ پر ایمان ہی کیا ہے؟ تو اللہ پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ کی بات بھی مانی جائے. تو جب اللہ کی بات مانی جائے گی تو پھر لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی اور کامرانی کا سرٹیفکیٹ بھی دے گا، وہ جنت میں داخل بھی ہوگا، جہنم سے بچ بھی جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا اعطیت بجوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے جامع بات کہنے کا ملکہ دیا ہے، تو وہ جامع بات کہنے کا جو ملکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ حدیث بھی ہے کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد اس پہ ڈٹ جا. پنجابی میں ایک مثال دیتے ہیں کہ کوزے میں دریا بند کر دینا، یعنی چھوٹی بات اور زیادہ مفہوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حدیث میں قل آمنت باللہ ثم استقم، اس میں آپ نے صرف کوزے میں دریا ہی بند نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں 7 سمندروں کو بند کر دیا. ایسی جامع بات کہی کہ سارے کا سارا دین اس میں آ گیا. اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑا اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو جو آدمی اللہ کی طرف دعوت دے، توحید کی دعوت دے، تو اس آدمی سے زیادہ اچھی بات اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن آج دنیا میں دعوت توحید دینے والا، اس کی بات کو سب سے زیادہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کو سب سے زیادہ ڈس لائک کیا جاتا ہے، اس کو نفرت کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو جی یہ خالص اللہ کی توحید بیان کرتے. لیکن جو آدمی شرک کرنے والے، شرک کی دعوت دینے والے، بدعات کرنے والے، خرافات کرنے والے، دین میں ملاوٹیں کرنے والے، دین کا ستیہ ناش کرنے والے، آج وہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہیں. آج ان لوگوں کو بہت زیادہ معاشرے میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے جو یہ کہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں. اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا ہے. اور جو آدمی یہ کہ نہیں اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی مختار کل، کوئی عالم الغیب، کوئی کرنی بھرنی والا، کوئی مختار کل نہیں، کوئی سجدے اور رکوع کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی داتا، کوئی گنج بخش، کوئی غریب، کوئی بندہ پرور نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا یعنی کہ غریب نواز نہیں. اگر کوئی آدمی یہ بات کہتا ہے، خالص اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی بات سے زیادہ اچھی بات اور کسی کی ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها کما سمعها. اللہ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میری حدیث سنی اور پھر آگے اس کو اسی طرح بیان کیا جس طرح اس نے اس کو سنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ اس کے چہرے کو خوش و خرم رکھے. آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک بھی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ دیں تو آپ کے خون کا پیاسا بھی آپ کا دوست بن جائے گا. یہ اللہ نے نسخہ بیان کیا. چنانچہ آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سمامہ بن آسال آئے اور کتنے تلخ اور کرخت جواب دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو،
اور 3 دن کے بعد آپ نے فرمایا سمامہ کو کھول دو، یہ جائے اپنے گھر میں۔ جب آپ نے یہ حکم دیا، آگے جا کر پھر وہ واپس آ گیا نہا کر، کہنے لگا اللہ کے رسول اب میں کہیں نہیں جا سکتا، کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کر لیجیے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچھے بیہیویئر کا نتیجہ تھا کہ سمامہ بن آسال اپنی قوم کا سردار، آپ کو قتل کرنے سے کی نیت سے آنے والا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدت مند بن گیا اور آپ کا وہ محب اور آپ کے ساتھ پیار کرنے والا اور آپ کا مخلص صحابی بن گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی اگر آپ کو کبھی شیطان کا کوئی چوکا لگے، شیطان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ آگے اللہ نے اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا، یہ رات اور دن اور سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر تم خالص اس اللہ کی عبادت کرنے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کے اندر یعنی یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو علم قیامت ہے یہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ 25ویں پارے کا یہاں آغاز ہوتا ہے، وَإِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ کی ہی طرف لٹایا جاتا ہے، اللہ کو ہی اس کا اصل علم ہے۔ فرمایا کہ انسان بڑا ہی یعنی کہ بے وفا ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں تو پھر تو یہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو فوراً اللہ کے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے اور پھر بے وفائی پر اتر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اس بے وفا انسان کا حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔